بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں۔ یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، پھر قواریت میں مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے، تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے۔ اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا۔ شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ رسول کی بات ہے۔ یہ تو کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے، استعینوا آدیش ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں، ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔